الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ بہت ہی سنگین مسئلے میں ہے۔ مسئلہ ہے جماعت اسلامی کی پہچان اور اس کی حقیقت سے متعلق۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ عموماً جماعت اسلامی، تحریک اسلامی یا اس نام کی جتنی بھی جماعتیں اور تنظیمیں ہیں، ان کے یہاں کچھ اعمال ایسے ہیں جو اہل حدیثوں کے جیسے ہیں۔ آمین، رفع الیدین، 11 رکعت تراویح، طلاق کے مسائل میں کچھ چیزیں، جس کے وجہ سے بہت سارے لوگ ان کو اہل حدیث ہی سمجھتے ہیں۔ اس کا نقصان دو ہے۔ ایک، ان کے وجہ سے کبھی کبھی دوسرے لوگ اہل حدیثوں کے سلسلے میں غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، اور دوسرا، اہل حدیثوں میں سے بہت سارے لوگ انہیں اچھا سمجھ کر کے ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آج جماعت اسلامی میں گاؤں، دیہات، شہر، ہر جگہ آپ کو ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ملے گی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کے کہتے بھی ہیں، یا اہل حدیث نہیں بھی کہتے ہیں تو اہل حدیث کے درمیان رہتے ہیں۔ ان کی تنظیموں میں وہ حصے دار ہوتے ہیں، ان کے اداروں میں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مغربی بنگال کے بہت سارے مدرسوں کے شیخ الحدیث تک جماعت اسلامی سے منسلک ہیں۔ جماعت اسلامی کے سلسلے میں لوگوں کو جانکاری نہ ہونے کا انتہا یہاں تک سمجھیے کہ تاتی باغ مسجد میں جہاں میں امامت کرتا ہوں، آج تک کوئی ایسا نہیں ہوا کہ میرے کسی بھی قسم کے پوسٹر کسی نے پھاڑ کے پھینک دیا ہو۔ شیعہ کے خلاف ہر مسئلے پہ میرے پروگرامز کے پوسٹر لگتے تھے، لیکن جماعت اسلامی پر پوسٹر لگا تو لوگوں نے پھاڑ کے پھینک دیا۔ یعنی لوگوں کو جماعت اسلامی کے سلسلے میں اتنی غلط فہمی ہے کہ انہیں لگا کہ یہاں پر ظلم کر رہے ہیں مولانا، روک نہیں سکتے تو کم سے کم پوسٹر تو پھاڑ ہی سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنا ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے پوسٹر پھاڑ دیا۔ تو یہ حقیقت ہے۔ سوچیے، میں جس مسجد میں امام ہوں اسی مسجد سے پوسٹر میرا پھاڑ کے پھینک دیا گیا، اس لیے کہ میں جماعت اسلامی پر بولنے جا رہا ہوں۔ تو سمجھ لیجئے کہ لوگ جماعت اسلامی سے کتنی قربت رکھتے ہیں اور لوگ اس کے بارے میں کتنا اچھا گمان رکھتے ہیں۔ تو آئیے اسی مسئلے پر آج ہم گفتگو کریں کہ جماعت اسلامی جو تنظیم ہے یہ ہے کیا اصل میں، اس کے جو بانی تھے مودودی، ان کی سچائی کیا ہے، ان کی تحریروں میں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ آج کی تاریخ میں بہت ساری چیزیں تلاشنا بڑا مشکل ہے۔ ایک تو کتابیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، دوسری چیز پہلے زمانے کی کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، اب کمپوز ہو گیا ہے، تو پہلے کے زمانے میں کوئی کتاب اگر 20 پیج کی ہوتی تھی اب وہ 50 پیج کی ہو گئی ہے۔ اس کے وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں تلاشنا مشکل ہے۔ جماعت اسلامی، اس میں دو لفظ ہیں، ایک جماعت اور ایک اسلامی۔ اب کسی بھی جماعت اسلامی کے ممبر سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ جماعت اسلامی میں جماعت کا کیا مطلب ہے، وہ بولے کیا ہے؟ مسلمانوں کی جماعت ہے، بس وہی جماعت جو مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی کچھ، سب اپنے اپنے میں ہیں، اسلام کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ لہذا سب لوگوں کو جوڑ کر کے مسلمانوں کو آگے لے جانے کے لیے یہ تحریک ہے نا، تو یہ مسلمانوں کی جماعت ہے۔ سب سے پہلے تو اس تھیوری پر ہم غور کریں
کہ سب کو جوڑ کر کے ہمیں متحد کر کے لے کے جانا ہے، الگ الگ فرقوں میں نہیں بٹنا ہے۔ سمجھیے 4 فرقے ہیں، ہر ایک فرقے میں 10 لوگ ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم کو سب کو متحد ہونا چاہیے، اور اس کے بلاوے میں چاروں فرقے سے 2 لوگ آج کے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، باقی 8 وہیں رہ جاتے ہیں۔ تو پہلے 4 فرقے تھے، 4 تنظیمیں تھیں، اب ایک نیا آیا، یہاں سے 2، یہاں سے 2، یہاں سے 2، یہاں سے 2، کہ ایک نیا فرقہ ایجاد میں آ گیا۔ وہ گیا تھا سب کو متحد کرنے، ایک 5واں فرقہ بنا لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہی ہے جماعت اسلامی کی حقیقت۔ حقیقت میں یہ جو کہتے ہیں جماعت اسلامی، تو ان کے پڑھے لکھے لوگ یہ کہیں گے، جو پڑھے لکھے ہیں، جاہل کی بات نہیں، جاہل تو بولیں گے مسلمانوں کی جماعت، پڑھے لکھے لوگ یہ کہیں گے اسلام میں جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم ہے، حدیثوں میں جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم ہے، اس لیے ہم جماعت کے ساتھ ہیں، ہے نا؟ یہ وہی جماعت ہے۔ تو اسلام میں جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کس جماعت سے جڑنے کا حکم ہے اسلام میں؟ چنانچہ امام بربہاری رحمہ اللہ یہ 229 ہجری میں انتقال کیے، 329 ہجری میں انتقال کیے، یہ 3ری صدی کے اخیر اور 4تھی صدی کے ابتدا کے امام ہیں۔ انہوں نے جماعت سے متعلق گفتگو کی، بڑی لمبی گفتگو کی کہ اسلام میں جماعت سے جڑے رہنے کا جو حکم دیا گیا اس میں جماعت کا کیا معنی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں وَالْأَسَاسُ الَّتِي تُبْنَى عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ هُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَحِمَهُمُ اللَّهُ أَجْمَعِينَ وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ عَنْهُمْ فَقَدْ ضَلَّ وَابْتَدَعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَالضَّلَالَةُ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ۔ کہتے ہیں اسلام میں جس جماعت سے جڑنے کا حکم دیا گیا وہ جماعت صحابہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جماعت صحابہ، عوام کی جماعت نہیں ہے۔ اصل کون ہے اس میں؟ جماعت صحابہ ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، وہی حقیقت میں اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ تو جو ان سے دین حاصل کرے گا وہ تو سنت پر ہے، اور جو ان سے دین حاصل نہیں کرے گا، ان کے نقش قدم پر نہیں ہوگا، ان کی جماعت سے یعنی جماعت صحابہ سے نہیں جڑا ہوگا، وہ گمراہ ہے، بدعتی ہے۔ اور ہر وہ انسان جو بدعتی ہے وہ اپنے بدعت کے ساتھ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو وہ ساری حدیثیں جس میں جماعت سے جڑنے کا حکم ہے وہاں مراد جماعت صحابہ ہے۔ اب جماعت صحابہ سے جڑنے کا مطلب صحابہ کے عقیدے کو اپنانا، صحابہ کے اعمال کو اپنانا، صحابہ کے طور طریقے کو اپنانا، صحابہ کے کیا کہتے ہیں کہے ہوئے پر عمل کرنا، یہی ہے جماعت صحابہ سے جڑنے کا مطلب۔ اب اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں کہ جماعت صحابہ سے کیوں جڑنا چاہیے، جماعت صحابہ کی فضیلت کیا ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ بس اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی القرن الذی بعثت فیہ، سب سے بہترین امتی اس زمانے کے لوگ ہیں جس زمانے میں مجھ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد آنے والے، اس کے بعد آنے والے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حقیقی جماعت کیا ہے، جس کے ساتھ جڑے رہنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، وہ ہے جماعت صحابہ۔ اور جماعت صحابہ ہر قسم کے مصائب و آلام سے جو ایمانی طور پر ہو، دنیاوی اعتبار سے مختلف قسم کی پریشانیاں ان کے ساتھ جڑی تھیں، لیکن ایمانی طور پر جو ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النجوم آمنۃ للسماء، ستارے آسمان میں امن و سلامتی کا ذریعہ ہیں۔ مطلب جب تک آسمان میں ستارہ ہے تب تک قیامت نہیں ہوگی، اور قیامت ہوگی تو ستارے ٹوٹ کے گر جائیں گے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءُ مَا تُوعَدُ، جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان کے ساتھ وہ حال ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ وَأَنَا أَمَانَةُ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امانۃ لأصحابی، میں اپنے صحابہ کرام کے لیے امن و سلامتی کا ذریعہ ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ،
تو جب میں چلا جاؤں گا اتا اصحابی ما یوعدون، تو میرے صحابہ اکرام کے ساتھ وہ سارے معاملات ہوں گے جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کیا؟ آزمائشوں کا، شہادتوں کا، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور دیگر وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جو زیادہ لمبی مدت زندگی گزارے گا وہ امت میں یہ پریشانی دیکھے گا، وہ تمام چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم سے میں بتا رہا ہوں یہ تمہارے ساتھ ہوگا، تو وہ ساری چیزیں صحابہ کرام دیکھیں گے۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ اس امت کے لیے امن و سلامتی کا ذریعہ ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو ایسی صورتیں میرے امت کے ساتھ وہ ہوگا جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی فتنوں کا، ہے نا، بدعتوں کے شروع ہو جانے کا، حدیثوں کے انکار کرنے کا، دین سے دور ہونے کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو حدیث بیان کی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے لیے جتنا زیادہ ہوں، امن و سلامتی کا ذریعہ ہوں، اتنا ہی زیادہ صحابہ اس دنیا کے مسلمانوں کے لیے امن و سلامتی کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں جماعت سے مراد صحابہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام اس دنیا والوں کے لیے امن و سلامتی کا ذریعہ ہیں۔ جو ان کے نقش قدم پر چلے امن و سلامتی پائے، اور جو ان کے نقش قدم کو چھوڑ دے وہ امن و سلامتی سے محروم ہو جائے گا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بالجماعہ، تم جماعت سے جڑے رہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جماعت صحابہ کے ایمان اور عقیدے کو لازم پکڑو۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جماعت صحابہ کے ایمان اور عقیدے کو لازم پکڑو، نہ کہ اس کا معنی ہوتا ہے جماعت اسلامی، ہاں کہ ہم جماعت ہیں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے جڑنے کا حکم دیا تو ہم نے جماعت بنائی، ہمارے ساتھ تم جڑی رہو۔ جماعت اسلامی دوسرا لفظ کیا ہے؟ اسلامی، مطلب مسلمانوں کی جماعت۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو اس کے علاوہ ہیں وہ مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے نا؟ جماعت اسلامی مسلمانوں کی جماعت، تو جو مسلمانوں کی جماعت سے میں نہیں ہے وہ کس کی جماعت ہے؟ پھر غیر مسلموں کی جماعت ہے۔ ہم کہتے ہیں اہل الحدیث، مطلب حدیث پر عمل کرنے والے۔ جو اہل حدیث نہیں ہیں ہم اس کو تو کافر مشرک نہیں کہتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن بعض مقامات پر وہ حدیثوں پر عمل نہیں کرتے، حدیث کے مقابلے میں اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا ذہن، اسی طرح سے کیا کہتے ہیں اپنے علماء اور اپنے ائمہ کی تقلید کرتے ہیں حدیث کے مقابلے میں۔ وہ حدیث پر عمل کرنے سے بچتے ہیں یا بھاگتے ہیں یا حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو اہل حدیث کے علاوہ جو ہوا وہ کون ہوا؟ جو حدیثوں پر عمل نہیں کرتا، ہے نا۔ ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ بریلوی ہے، اس کا مطلب ہوا کہ وہ احمد رضا خان کے بریلوی کے عقیدے کو مانتا ہے، جو بریلوی نہیں ہے وہ اس عقیدے کو نہیں مانتا۔ تو جماعت اسلامی کا مطلب وہ ہے جو جماعت اسلام کی ہے، جو جماعت اسلامی سے جڑا ہوا نہیں ہے وہ کیا ہو گیا؟ پھر کافر و مشرکوں کی جماعت ہو گئی۔ انہی کا سب سے بڑا مدعا یہ ہے کہ دیکھو اہل حدیث بریلوی کو مسلمان نہیں مانتا، بریلوی حنفی دیوبندی، اہل حدیث سنی کو مسلمان نہیں مانتا، اتنا سارا کیا ہے؟ دنیا کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی ایک دوسرے کو مسلمان مانو، اور خود ہی یہ کہہ رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ جو ہمارے جماعت میں نہیں ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ اس نام سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اب اس جماعت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے تو یہ ایک کتاب ہے میرے پاس، مولانا مودودی اور جماعت اسلامی 1941 سے 1979، 1941 to 1979، ایک چشمدید کہانی، یعنی انہوں نے اپنے آنکھوں سے جو کچھ دیکھا اس کو بیان کیا۔ لکھنے والے ہیں مولانا محمد اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ، انتقال کر گئے 2 سال پہلے۔ یہ ہسٹری کے ہمارے بہت ماہر تھے اور انہوں نے ہسٹری پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں سنی سنائی بات نہیں لکھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں ایک چشمدید کہانی، ٹھیک ہے۔ اب آگے میں بتاؤں گا انہوں نے ان کے بارے میں کیا لکھا۔ سب سے پہلی بات، جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی تو ایسی صورت میں ہندوستان میں بہت ساری تنظیمیں تھیں جو انگریزوں سے لڑ رہی تھیں آزادی کے لیے۔ کانگریس بھی تھی، مسلم لیگ بھی تھی، اور بھی تنظیمیں اس سے پہلے
1857 سے پہلے فرائضی تنظیم تھی، اور بھی اہل حدیثوں کی دوسری تنظیمیں تھیں۔ ان جناب کے زمانے میں جن کو انہوں نے اپنی زندگی میں پایا، جتنے بھی لوگ انگریزوں سے لڑتے تھے وہ ان سب کے خلاف لکھتے تھے۔ کس کے خلاف لکھتے تھے؟ جو انگریزوں کے خلاف لڑنے والے تھے ان سب کے خلاف لکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ لوگ سب بیوقوف لوگ ہیں، یہ سب صحیح معنوں میں مسلمان ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ کسی نے ایک بڑے عالم سے جا کر کے پوچھا کہ ایک بات بتائیے، بھلے مسلم لیگ کا کانسیپٹ الگ ہو، ایک الگ ملک چاہتے ہوں، کانگریس کا کانسیپٹ الگ ہو، وہ الگ ملک نہ چاہتے ہوں، لیکن دونوں چاہتے ہیں کہ ہندوستان آزاد ہو، لیکن یہ صاحب ان دونوں کے خلاف لکھتے ہیں، کہیں یہ جانے انجانے میں اس بات کی مخالفت تو نہیں کر رہے کہ ہندوستان آزاد ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا مطلب تو یہی نکلتا ہے نا، مطلب تو یہی نکلتا ہے۔ اچھا یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس کی خاص وجہ ہے۔ اب جب جماعت پہ بات ہو رہی ہے تو ڈیٹیل سے بات ہو۔ یہ صاحب چاہتے تھے کہ ان کو کوئی اونچا مقام ملے۔ کانگریس میں مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ تھے، اگر وہ جڑ جائیں تو ان کو سب سے بڑا چہرہ نہیں مانا جائے گا، ان کو کیا مانا جائے گا؟ کم سے کم سیکنڈ درجہ تو ملے گا، فرسٹ تو نہیں مل سکتا۔ مسلم لیگ سے جڑ جائیں تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، کم سے کم سیکنڈ ہو سکتا ہے، پہلے نمبر پر کون ہوگا؟ جنہ ہے نا، سیکنڈ درجے پر وہ آئے گا، ان کو نمبر 2 ہونا پسند نہیں، تو یہ اپنی تیسری تنظیم بنانا چاہتے تھے، اس کے وجہ سے وہ دونوں کے خلاف لکھا کرتے تھے۔ پوری زندگی جنہ کے خلاف بھی لکھا، مولانا آزاد کے خلاف بھی لکھا۔ جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا، یہ پاکستان چلے گئے تو جنہ کے خلاف لکھی ساری تحریروں کو چھپا دیا گیا، اور یہ کہنے لگے کہ ہم تو اصل میں پاکستان کی آزادی کے سب سے پہلے محرک ہم ہیں، ہے نا، پاکستان بنانے کے سب سے پہلے ذمہ دار ہم ہیں۔ کیوں ہوئے آپ ذمہ دار؟ کہا کہ ہم کو محمد علی جناح نے کہا تھا کہ تم پاکستان قائم ہو، اس کے لیے عوام میں ایک مزاج قائم کیجیے، جبکہ اس کے مخالفت میں لکھا کرتا تھا۔ تو یہ تو ان کی عادت ہے۔ چنانچہ مولانا اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں یہ مودودی صاحب پاکستان میں ایک میٹنگ بلائے۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں اس کو اب سنیے گا بہت غور سے۔ اس میٹنگ میں تقریباً 70-75 آدمی تھے، ان 70-75 میں سے ایک محمد اسحاق بھٹی بھی تھے۔ کہتے ہیں میں 16 یا 17 سال کا تھا اور میں اس میٹنگ میں تھا۔ بولے اسی میٹنگ میں جماعت اسلامی کی بنیاد پڑی، اسی میٹنگ میں یہ طے پایا کہ ایک جماعت بنائی جائے گی جس جماعت کا نام ہوگا جماعت اسلامی، اور اس جماعت کے امیر ہوں گے مودودی صاحب۔ اس جماعت کے امیر کون ہوں گے؟ مودودی صاحب۔ پھر سب کو کہا گیا، یہاں پہ لکھتے ہیں، سب کو کہا گیا کہ سب لوگ جو بھی جماعت اسلامی جوائن کرنا چاہتے ہیں ان سے فرمایا گیا اٹھو، کلمہ پڑھو اور تجدید ایمان کرو۔ کیا کرو؟ اپنے ایمان کو رینیو کرو۔ تجدید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کلاس 8 میں پڑھ لیے، اب 9 کلاس میں جائیے گا تو سال کے شروع میں جو ایڈمیشن رینیو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تجدید۔ تو مودودی صاحب جب جماعت اسلامی بنائے تو جتنے بھی لوگ 70-75 آدمی تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ مودودی صاحب نے اپنی تقریر وقری کر لی، کہا کہ ہم اس لیے جماعت بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد سب سے کہا کہ سب لوگ اٹھو اور ایک ایک کر کے کھڑے ہو کر کے کلمہ پڑھو۔ تو جماعت اسلامی کا مطلب سمجھ میں آ گیا، جو اس جماعت میں نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، تبھی تو جو اس جماعت میں داخل ہو رہا ہے اس سے کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے۔ سب سے کیا کہا؟ کلمہ پڑھو۔ اسحاق بھٹی صاحب لکھتے ہیں آگے کہ جب سب کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا گیا تو میں نے اپنے بازو میں ایک آدمی تھا، اس سے کہا کہ یہ بات بڑی عجیب ہے، میں بچپن سے نماز پڑھ رہا ہوں، کلمہ بھی پڑھا ہوں، توحید پر بھی ہوں، پھر میں کیوں کلمہ پڑھوں؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں تو کلمہ پڑھ لو، تم کو برائی کیا لگتی ہے کلمہ پڑھنے میں؟ بولے کہ وہی میری پہلی اور آخری میٹنگ تھی جماعت اسلامی کے ساتھ۔ آفس میں جانا آنا ہوا، ان کی کتابیں ان کی تحریریں بہت پڑھی میں نے، لیکن میں دوبارہ جماعت اسلامی کی کسی بھی میٹنگ میں نہیں گیا۔ انہوں نے مذاق اڑایا کہ آج کی تاریخ میں جو جماعت اسلامی میں جڑے ہیں وہ میرے بہت بعد کے ہیں، تو اس حساب سے میں صحابی ہوا، یہ لوگ تابعی ہوئی، ہے نا۔
پہلے سب سے پہلے جو لوگ کھڑے ہو کر کلمہ پڑھ کر جماعت اسلامی میں شریک ہوئے وہ مودودی کے صحابی ہوئے، باقی جو بھی ہے وہ سب تابعین ہوئے۔ تو انہوں نے اس طرح سے مذاق اڑایا، کہا کہ میں صحابی ہوں اور یہ لوگ تابعی ہیں۔ ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے یہاں جو رجسٹر ہوتا ہے اس رجسٹر میں میرا نام پتہ سب کچھ ہے، جس کے وجہ سے تو جماعت اسلامی کی بنیاد جس دن پڑی اس دن کیا کیا گیا، لوگوں سے کلمہ پڑھوایا گیا، اس لیے کہ لوگ مسلمان نہیں تھے، لوگوں کو مسلمان بنایا گیا۔ چلیے یہ تو ہو گئی کچھ باتیں۔ اب آئیے، یہ ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کتاب کا نام ہے تفہیمات۔ اس میں مودودی صاحب کے مضامین کو اکٹھا کیا گیا، الگ الگ جگہ جو انہوں نے مضمون لکھا ہے اس کو کیا بولتے ہیں، سمری، جس میں اکٹھا کر دیا جائے سب مضامین کو۔ تو وہ انہوں نے یہاں پر بہت سارے مضمون لکھے، ان مضمونوں کو یہاں پر اکٹھا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، سب سے اہم بات، کوئی انسان مسلمان ہو تو سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے، توحید۔ سب سے اہم بات کیا ہے، توحید۔ چلیے، توحید کیا ہے، سنیے۔ مودودی صاحب کے نظر میں یہ تفہیمات جلد اول، ٹھیک ہے، اور میں پیج نمبر تو بھی جو پرنٹڈ ہے اس میں پیج نمبر 50 ہے، جبکہ دوسری کتابوں میں الگ الگ نمبر ہیں۔ یہ ان کا موضوع ہے، اس میں انہوں نے ایک چیپٹر لکھا ہے، عبادت کا تصور، عبادت کا، اسلام میں عبادت کا تصور، اس کا سب ٹائٹل ہے بندگی۔ اس میں لکھتے ہیں، یہ عبادت، سجود، تسبیح، قنوت، تمام جاندار، بے جان، ذی شعور و بے شعور چیزوں پر یکساں حاوی ہے۔ غور سے سنیے گا، پھر میں اس کا مطلب بتاؤں گا کہ انہوں نے توحید سمجھا کیا، توحید کہتے کسے ہیں ان کی نظر میں، ٹھیک ہے۔ انسان بھی اسی طرح مجبور ہے جس طرح مٹی کا ایک ذرہ، پانی کا ایک قطرہ، گھاس کا ایک تنکا۔ انسان خواہ خدا کا قائل ہو یا منکر، خدا کا قائل ہو یا مطلب وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، خدا کو سجدہ کرتا ہو یا پتھر کو، اللہ کو سجدہ کرتا ہو یا پتھر کو، خدا کی پوجا کرتا ہو یا غیر خدا کی، یعنی وہ کسی اور کی عبادت کرے یا اللہ کی عبادت کرے، جب وہ قانون فطرت پر چل رہا ہے، یعنی جس طرح نیچرل سسٹم ہے نا، سورج پچھم سے نکلا پورب میں ڈوب گیا، اس نیچرل سسٹم کے مطابق وہ اس دنیا میں جب ہے، جس سے وہ بھاگ نہیں سکتا ہے نا، کھانا پینا چلنا پھرنا پیشاب پاخانہ نیچرل سسٹم ہے، انسان اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ جب وہ قانون فطرت پر چل رہا ہے اور اس قانون کے تحت ہی زندہ ہے تو لا محالہ بغیر جانے بوجھے، بلا عمدن و اختیار، طوعاً و کرہن خدا کی ہی عبادت کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ اینٹ کو مانے، پتھر کو مارے، اللہ کو مانے، کسی کو بھی مانے، جب وہ اس دنیا میں ہے، یا تو جان کر کے یا بلا جانے، کسی بھی صورت میں وہ اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی اگر کنکر کو سجدہ کرے، پتھر کو سجدہ کرے، درخت کو سجدہ کرے، پیڑ کو سجدہ کرے، گدھا کو سجدہ کرے، آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، مگرمچھ کو سجدہ کرے، بولے اچھا سامنے جا کے سجدہ کرنا، پکڑ لے گا تب سمجھ میں آئے گا، پیچھے سے کاہے سجدہ کر رہا ہے بھائی، سامنے جا کے سجدہ کر۔ بھائی اللہ کو سجدہ کرنے آتے ہو تو کہاں ہیں؟ قبلہ رخ ہو کر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو فإن اللہ قبل وجہکم، اللہ تمہارے سامنے ہوتا ہے، اسی لیے تم سامنے مت تھکا کرو، دائیں بائیں تھکا کرو۔ تو ایک ویڈیو دیکھ رہا آدمی مگرمچھ کی پوجا کر رہا ہے، اس کو سجدہ کر رہا ہے، اس کو پھول مالا چڑھا رہا ہے، تبھی مگرمچھ کے سامنے جا کے سجدہ کر، سامنے جا کے سجدہ کر، پتہ چلے گا سجدے میں کیا دام ہے تمہارا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، وہ کاہے کسی کو بھی سجدہ کرے، چاہے وہ کسی کو بھی سجدہ کرے، خدا ہی کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ کس کی عبادت کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اسی کے سامنے سر بسجود ہے اور اسی کی تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ کنکر پتھر کو بھی سجدہ کر رہا ہے تو بھی وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، پیڑ پودوں کو سجدہ کر رہا ہے تو بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اس کا چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب اسی کی عبادت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کھانا پینا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یہ سب حقیقت میں اللہ کی عبادت ہے، یہ عبادت کا تصور ہے۔ یعنی روزہ نماز حج زکوٰۃ یہ سب کیا ہے تم لوگ رکھے ہوئے اس کے پیچھے؟ جب تم نیچر کے تحت زندگی گزار رہے ہو تو تمہارا سونا بھی عبادت ہے، تمہارا جاگنا بھی عبادت ہے۔
بھئی بات صحیح ہے، سونا جاگنا عبادت ہے، سنت کے مطابق میں ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو تو عبادت ہے، لیکن اس سے پہلے شرط کیا ہے؟ دل میں عقیدہ توحید ہو۔ ان کا عقیدہ توحید کیا ہے کہ کنکر پتھر کسی کو بھی سجدہ کر رہا ہے، وہ کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کر رہا ہے، چاہے وہ اسے اختیار سے اس کی پوجا کر رہا ہو اور اپنی زبان سے کسی اور کی بندگی وہ اطاعت کر رہا ہو، مگر اس کا رونگٹا اسی خدا کی عبادت میں مشغول ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ انسان چاہے زندگی میں کسی کی بھی گنگا رہا ہو، کسی کو بھی سجدہ کر رہا ہو، مگر اس کا دل کا دیکھیں، سمجھیے دماغ، بھئی دل تو اللہ کے حکم سے دھڑک رہا ہے نا، تو اللہ کی عبادت ہوئی۔ دل اللہ کے حکم سے دھڑک رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور انسان جو جا کے کسی اور کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو وہ کیا ہوا؟ ہمارے یہاں غیر مسلم میں نا کسی کی بھی سجدہ، کسی کو بھی سجدہ کرو، اسی کو ماننا ہوا، کیوں؟ سب کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہے مودودی صاحب کی توحید۔ یہ کیا ہے مودودی صاحب کی؟ کنکر، پتھر، لوہا، لکڑ، پانی، پہاڑ، جس کو بھی تم سجدہ کر لو، تم اسی کی حقیقت میں عبادت کر رہے ہو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین۔ اگر ایسا ہے تو مکے کے کافر کیوں تھے؟ دنیا میں غیر اللہ کی عبادت کرنے والے نان مسلم کیسے ہوئے؟ مشرک کیوں ٹھہرے؟ درختوں کو جا کے سجدہ کرنا، پتھروں کو جا کے سجدہ کرنا، کسی اور کو سجدہ کرنا، انسانوں کو سجدہ کرنا، ماں باپ کو سجدہ کرنا، بزرگوں کے سامنے جا کر کے جھک جانا، یہ ساری چیزیں شرک کیسے ہوئیں؟ جب آدمی جو بھی کرتا ہے وہ عبادت ہے، تو زنا کاری کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کہہ رہے ہیں نا نیچرل فطرت، قانون فطرت کے تحت چل رہا ہے، تو فطرت، قانون فطرت کے تحت جب وہ چل ہی رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا سب کچھ عبادت ہے۔ تو نعوذ باللہ زنا کاری بھی عبادت ہو گئی، چوری بھی عبادت ہو گئی، ڈکیتی بھی عبادت ہو گئی، خون خرابہ بھی عبادت ہوا، جنگ و جدال بھی عبادت ہوا، کیونکہ وہ قانون کے تحت چل رہا ہے نا۔ کس قانون کے؟ نیچرل قانون کے تحت۔ تو یہ ہے توحید مودودی صاحب کی۔ ہمارے اہل حدیث لوگ تو جانتے نہیں ہیں، بڑا ہمدردی رکھتے ہیں مودودی صاحب سے، بہت ہمدردی ہے ان کو مودودی صاحب سے۔ ان کی یہ حقیقت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، توحید کا مطلب سمجھے۔ انسان دنیا میں کچھ بھی کر رہا ہے، چونکہ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے اصل میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وہ ایک آیت کی غلط تفسیر کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو زمین و آسمان میں۔ کون؟ فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے، دیگر مخلوقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مرغا شرک نہیں کرتا ہے، بھیڑ بکریاں شرک نہیں کرتی ہیں، پیڑ پودے شرک نہیں کرتے ہیں، سورج چاند شرک نہیں کرتے ہیں، فرشتے شرک نہیں کرتے ہیں، مچھلیاں شرک نہیں کرتی ہیں۔ وہ اللہ سے مانگتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ سے دعائیں مانگتی ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتی ہیں، لیکن تم بیوقوف انسان جا کے ان مخلوقوں کی عبادت کر رہے ہو۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا للہ یسجد من فی السماوات من فی الارض، کہ جو بھی اس کائنات میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو اس نے اس سے مراد کیا لیا؟ انسان۔ اس نے کیا مراد لیا؟ انسان۔ انسان کسی بھی کو سجدہ کرے، در حقیقت وہ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کر رہا ہے۔ یا الہی، تو پھر کفر ہے کیا چیز؟ شرک کیا چیز ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے ہیں، اچھا اپنائے گا تو اس کے لیے اچھا ہوگا، برا اپنائے گا تو اس کے لیے برا ہوگا۔ انسان کے علاوہ سارے مخلوق مجبور ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو کی عبادت نہیں کر سکتے، انسان اور جن کے علاوہ، انسان اور جن کے علاوہ سارے مخلوق مجبور ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، شرک نہیں کر سکتے ہیں۔ انسان اور جنات کو اللہ نے اختیار دیا ہے، تبھی تو انسان اور جنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے اور جہنم رکھا ہے۔ فرشتوں کو اللہ جنت نہیں دے گا، کیوں؟ ان کے پاس چوائس نہیں تھا۔ ہمارے پاس چوائس ہے، اختیار ہے۔ میں زنا کر کے لذت کما سکتا ہوں، لذت محسوس کر سکتا ہوں، پھر بھی میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، تب جا کر کے جنت ہے۔ چوری کر کے پیسہ کما سکتا ہوں، پھر بھی میں اسے چھوڑ رہا ہوں، چوائس ہے میرے پاس، تب جا کر کے میرے لیے ثواب ہے۔
یہ کیا قرآن، اسی لیے کہتے ہیں نا منہج سلف سے ہٹ کر کے اپنی مرضی سے قرآن سمجھنے کے چکر میں انہوں نے توحید کا مطلب کیا سمجھا؟ دنیا کے کنکر پتھر جسے بھی چاہو پوجا کر لو، سب اللہ کی عبادت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مومن کا ہر کام عبادت ہے، چاہے چوری کرے، چاہے زنا کرے، چاہے شراب پیے، چاہے کچھ بھی کرے، وہ عبادت ہے۔ اس عبارت سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو انہوں نے لکھا ہے، اور یہ ہمارے نہ تو ہم نے پرنٹ کیا ہے، کہاں سے چھپی ہے کتاب؟ مرکزی مکتبہ اسلامی نئی دہلی، جماعت اسلامی کا ہے پبلشر، لکھنے والے ابو الاعلیٰ مودودی۔ ابو الاعلیٰ نام بھی کفریہ ہے، ابو الاعلیٰ، ابو من باپ، اعلیٰ کون ہے؟ سبحان رب الاعلیٰ، اللہ 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 نا اعلیٰ ہے، سبحان رب الاعلیٰ، ابو الاعلیٰ نام بھی اس کا کفریہ ہے، زندگی بھر وہی لکھتا رہا۔ مودودی، ویسے بھی مودودی فرقہ جانتے ہیں نا کون ہے؟ مودود بابا، پیر بابا ظریف چشتی مودود مر گیا، وہی مودود، اسی سے مودودی ہے۔ یہ لوگ، یہ حنفیت کا ایک شاخ ہے یہ مودود فرقہ۔ تو یہ ہو گیا مودودی صاحب کا عقیدہ توحید۔ یہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ جیسے کہ آج میں نے جمعہ کے خطبے میں اس بات پر گفتگو کی تھی کہ مودودی صاحب اتنا زیادہ گمراہی کے شکار ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں ان کے عقیدے صحیح نہیں ہیں۔ والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانیہ، قیامت کے دن فرشتے، 8 فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ اس کی تشریح میں انہوں نے بہت زیادہ گل کھلائے ہیں، چنانچہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں میں نے ان کا قرآن بھی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہے، کہا گیا سورہ حاقہ، سورہ حاقہ، یہاں لکھتے ہیں انہوں نے سورہ حاقہ کی تفسیر میں، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہے جس کے معنی متعین کرنا مشکل ہے۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی بات بتائی ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ ہم یہ نہ جان سکتے ہیں کہ عرش کیا چیز ہے، اور نہ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے روز 8 فرشتے اس کو اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہاں تک بھی صحیح ہے، مگر یہ بات بہرحال قابل تصور نہیں ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ بہرحال یہ بات قابل تصور نہیں ہے، یعنی یہ بات سمجھ سے باہر ہے، نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ عرش پر بیٹھا ہوگا، 8 فرشتے اس عرش کو، 8 فرشتے اس کو عرش سمیت اٹھائے ہوں گے۔ آیت میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اس وقت اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہوگا، اور ذات باری کا جو تصور ہم کو قرآن مجید میں دیا گیا ہے وہ بھی یہ خیال کرنے میں مانع ہے کہ جسم و جہت اور مقام سے منزہ ہستی کسی جگہ متمکن ہو اور کوئی مخلوق اسے اٹھائے۔ اس لیے کھوج کرید کرنے، اس کے معنی متعین کرنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو گمراہی کے خطرے میں مبتلا کرنا ہے۔ البتہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکومت و فرما روائی اور اس کے معاملات کا تصور دلانے کے لیے لوگوں کے سامنے وہی نقشہ پیش کیا جو دنیا میں بادشاہی کا نقشہ ہے، اور اسی لیے وہی اصطلاح استعمال کیا جو انسانی زبان میں سلطنت اور اس کے مظاہر اور لوازم کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے ساری باتیں کہی ہیں، اور اس لیے کہا ہے کہ انسان دنیا میں دیکھتا ہے کہ بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، لوگ اس کو سمجھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی مثال بیان کرنے سے منع کرنا چاہیے۔ انہوں نے اللہ کے عرش اور اللہ کے عرش پر مستوی ہونا اور قیامت کے دن فرشتوں کے اس کے اٹھائے ہونے کو دنیا کے بادشاہوں کے عرش پر بیٹھے ہوئے سے سمجھانے کی کوشش کی، ایک مشابہت دی اللہ رب العالمین۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، جہاں بھی علی العرش استوى کا لفظ آیا ہے وہاں انہوں نے عرش استوى کا معنی کیا ہے کہ تختہ سلطنت پر اللہ رب العالمین کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین جلوہ افروز ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے پہلے تختہ سلطنت پر نہیں تھا، اس کی حکومت نہیں تھی۔
عرش پر مستوی ہونے کے بعد اس کی حکومت قائم ہوئی۔ عرش کا معنی انہوں نے حکومت کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، عرش پر مستوی ہوا۔ اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ اس سے پہلے اللہ کی حکومت پانی پر تھی، جس کے علاوہ پانی کے علاوہ چیزوں پر اللہ کی حکومت نہیں تھی۔ تو عرش کا انہوں نے کیا معنی کیا؟ پانی۔ تو اس طرح سے انہوں نے قرآن مجید کے تفسیر میں بڑی گند پھیلائی ہے۔ اب آئیے مودودی صاحب اور بھی کیا کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مودودی صاحب کا وہ معاملہ جو ہم یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں، فرشتے۔ ان کی ایک کتاب ہے تجدید و احیاء دین۔ تجدید کا معنی کسی چیز کو رینیو کرنا، احیاء معنی زندہ کرنا۔ تجدید و احیاء دین، دین کی تجدید کرنا، یعنی دین کو نئے سرے سے ٹھیک کرنا۔ ان کے آنے سے پہلے دین خراب تھا، اور دین کو زندہ کرنا۔ شیعہ کا یہاں کیا ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، ان کے یہاں اسلام زندہ ہوتا ہے مودودی کے بعد، ہے نا؟ تو انہوں نے کہا اسلامی اصطلاح میں جس کو فرشتہ کہتے ہیں تقریباً وہی چیز ہے جس کو ہندوستان، یونان وغیرہ ممالک کے مشرکین دیوی دیوتا قرار دیتے ہیں۔ اسلام میں فرشتہ جس کو کہتے ہیں، غیر مسلموں کو یہاں ہندوستان میں اس کو دیوی دیوتا کہتے ہیں۔ ایمان بالملائک، ایمان کے 6 ارکان میں سے ہے نا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ فرشتے اللہ کی ایک الگ مخلوق ہے جو نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ یہ تجدید و احیاء دین میں یہ عبارت انہوں نے لکھی۔ کیا لکھا؟ اسلامی اصطلاح میں فرشتہ جس کو کہتے ہیں، اصل میں یونان اور دیگر جگہوں میں اس کو دیوی دیوتا کہتے ہیں، ہے نا؟ دیوی دیوتا کھاتے پیتے ہیں کہ نہیں؟ ہندوستان میں دیوی دیوتا جن کو لوگ مانتے ہیں، کوئی مکھن چرا کے کھا لیتا ہے، کوئی گوپیوں کے پیچھے بھاگتے رہتا ہے نا؟ کوئی اپنے بیٹے کا سر کاٹ دیتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے تو ہاتھی کاٹ کے بٹھا دیتا ہے نا؟ کھاتے ہیں پیتے ہیں، سوم رس پیتے ہیں، دیوی دیوتا بھگوان کھانے پینے والے، جنگل میں شکار کر کے کھاتے ہیں، کوئی جنگل کا کھال پہنتا ہے نا؟ فرشتہ غیر مسلم کا دیوی دیوتا کیا ہے یہ؟ اس سے ایک گندی بات کیا سمجھ میں آئی؟ ہمارے یہاں جو غیر مسلم ہیں، ہندو خاص کر کے، وہ دیوی دیوتا کو کیا مانتے ہیں؟ خدا کے اوتار۔ اوتار مطلب اس کا ایک اور شکل، 8ویں اوتار، 15ویں اوتار، 20ویں اوتار، مانتے ہیں نا؟ یہ اتنے اوتار ہے، وہ اتنے اوتار ہے۔ تو اسلام میں اگر فرشتے وہ ہیں جو غیر مسلموں میں دیوی دیوتا ہیں، تو اس کا مطلب فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی اوتار ہیں، ہے نا؟ یہی تو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ۔ کتنی بڑی غلطی کی انہوں نے، اللہ کے سارے بارے میں کتنی بڑی غلط بات کہی۔ اسی طرح سے انہوں نے ایک اور جگہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا۔ اب دیکھیے ان کا عقیدہ دیکھیے، دجال کے سلسلے میں ان کا کیا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے دجال میں ترجمان القرآن ایک کتاب ہے ان کی، ترجمان القرآن کے نام سے مضمون لکھتے تھے۔ ابھی ایک اور کتاب ہے ان کی، رسائل و مسائل، رسائل و وسائل، اس کے صفحہ نمبر 37 میں انہوں نے دجال کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ یہ دجال کے منکر ہیں، ٹھیک ہے؟ چنانچہ وہ کتاب میرے پاس PDF میں ہے، اس لیے وہ کتاب میں نہیں دکھا پا رہا ہوں۔ کتاب ہے ان کی، کہاں، رسائل و وسائل، اس کتاب کے 39 اور اسی طرح سے شروع ہوتا ہے 37 سے، تحقیق حدیث دجال، دجال کی تحقیق کے معاملے میں۔ اور یہاں وہ روایت کرتے ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کہ وہ ایک جگہ انہوں نے اس کو بندھا ہوا دیکھا اور کہا کہ یہ عنقریب چھوٹ کر کے آئے گا۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دجال سے متعلق جتنی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ان کے مضمون پر مجموعی نظر ڈالنے سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس معاملے میں جو علم ملا ہوا تھا وہ صرف اس حد تک تھا کہ ایک بڑا دجال ظاہر ہونے والا ہے،
اور اس کی یہ صفت ہوگی، اس کی خصوصیات کا یہ حامل ہوگا، لیکن یہ نہیں پتہ کب ظاہر ہوگا، کہاں ظاہر ہوگا، جبکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ خراسان کی طرف سے آئے گا، یہ نہیں پتہ کب ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے؟ آیا وہ آپ کے عہد میں ہوگا یا اس کے بعد ہوگا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے گا یا بعد میں ہوگا، یہ ساری باتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا۔ پھر آگے کہتے ہیں کبھی آپ کو یہ خیال یہ ظاہر فرمایا گیا کہ دجال خراسان میں اٹھے گا، کبھی اصفہان میں، کبھی شام، کبھی عراق، ان ساری چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آخر میں اس بات کا ذکر کیا کہ دجال سے متعلق جو حدیثیں ہیں، یہ حدیثیں در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان کی چیزیں ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہم و گمان کی چیزیں ہیں، ایسا ظاہر ہونا صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس بات کو آگے ذکر کیا کہ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ دجال جو ہے یہ افسانہ ہے، قصے کہانی ہے۔ پھر انہوں نے یہاں پر آگے اس بات کا ذکر کیا، جیسے یہاں پر لکھتے ہیں ان چیزوں کو اس طرح نقل و روایت کیے جانا گویا یہ بھی اسلامی عقائد ہیں، نہ تو اسلام کی صحیح نمائندگی ہے اور نہ اسے حدیث ہی کا صحیح فہم کہا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس قسم کے معاملات ہیں، اگر کوئی بات نبی کے قیاس یا گمان، نبی کے قیاس یا گمان، نبی کے قیاس یا گمان یا اندیشے کے مطابق، نبی کے اندیشہ کے مطابق ظاہر نہ ہو تو اس سے منصب نبوت پر ہرگز قادح نہیں ہے، اور نہ اس سے عصمت انبیاء کے عقیدے پر کوئی حرف آتا ہے، اور نہ کوئی ایسی چیز پر ایمان لانے کے لیے شریعت نے ہم کو مکلف کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی، وہ سچی ثابت نہیں ہوئی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہے وہ سچی ثابت نہیں ہو سکتی ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پھر کہا کہ جب وہ سچی ثابت نہیں ہوئی تو اس پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ دجال ایک فتنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے وحی سے بتایا ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں انہی کی کتاب رسائل و وسائل میں سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ دجال سے متعلق جو باتیں ہیں یہ سب کے سب وہم و گمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہم و گمان کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آدمی بیٹھا اچانک اس کو لگے کہ یار کوئی یہاں سے گزرا ہے، جبکہ کوئی گزرا نہیں ہے، دھوکہ۔ وہم و گمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ۔ کہتے ہیں یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا وہم اور گمان ہے دجال کا ظاہر ہونے والا معاملہ۔ اب سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور یہ اس کا انکار کر دیا۔ اسی طرح سے یہ مودودی صاحب امام مہدی کے سلسلے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ دیکھیے امام مہدی کے سلسلے میں ان کا جو عقیدہ ہے تجدید و احیاء دین میں ایک کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، وہ بالکل جدید ترین کے لیڈرز کا لیڈر ہوگا۔ ابھی پوری عبارت سناتا ہوں پھر بتانا چاہتا ہوں یہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ وہ بالکل جدید ترین طرز کا لیڈر ہوگا، تمام وقت کے تمام علوم جدیدہ اس کو مجتہدانہ بصیرت حاصل ہوگی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی جدت کے خلاف مولوی و صوفی صاحبان ہی سب سے پہلے شورش برپا کریں گے، شاید اسے بھی خود مسیح موعود ہونے کی خبر نہ ہوگی۔ اس کی موت کے بعد اس کے کارناموں سے دنیا کو معلوم ہوگا کہ یہی خلافت کو منہاج النبوت پر قائم کرنے والا تھا۔ مہدویت دعویٰ کرنے کی چیز نہیں، کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ وہ خالص اسلام کی بنیادوں پر ایک مذہب فکر پیدا کرے گا، ذہنیتوں کو بدلے گا، ایک زبردست تحریک اٹھائے گا۔ انہوں نے امام مہدی کے بارے میں جو بات بیان کی حدیث سے ٹکرا رہی۔ سب سے پہلی بات، امام مہدی زندہ ہوں گے تب لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ان کے ہاتھ پہ لوگ کیا کریں گے؟ بیعت کریں گے، اور وہ دنیا والوں سے لڑیں گے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ امام مہدی کے ہاتھ میں حرم شریف میں خانہ کعبہ کے پاس بیعت لی جائے گی۔ امام مہدی زندہ میں ان کو معلوم ہوگا کہ امام مہدی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی ایک ماڈرن قسم کا لیڈر ہوگا، ماڈرن قسم کا لیڈر ہوگا۔
ہے نا۔ دوسری بات کیا بتائی گئی؟ ان کو نہیں معلوم ہوگا کوئی امام مہدی ہیں، ان کو نہیں پتہ چلے گا، جبکہ حدیث میں کیا ہے؟ لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ ان کے مرنے کے بعد لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ امام مہدی تھے، ان کے مرنے کے بعد لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہ امام مہدی تھے۔ ان کو تمام چیزوں کے بارے میں اچھی جانکاری ہوگی۔ ان کے خلاف مولوی لوگ بولیں گے، کیا کہنا چاہتے ہیں جانتے ہیں؟ کہ میں امام مہدی ہوں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف مولوی لوگ بولتے تھے۔ وہ نئے طرح کا لیڈر تھا، بعد میں داڑھی رکھے تھے، شروع میں وہ بھی نہیں تھی ان کی، صفا سٹ، ہاں کنگھی کے اوپر جتنا ہے سارا حلال، بعد میں بڑھاپے میں انہوں نے داڑھی رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ نئے طرز کے مولوی ہوں گے، لیڈر ہوں گے، جدید لیٹسٹ ٹائپ کے، ہاں فیشنیبل، جیسے جماعت اسلامی کے لوگوں کارکنان کا جو حالت ہے، ان کے یہاں پر سب لیٹسٹ چیزیں ہیں، وہ صحابہ کے دور کا کچھ بچا وچا نہیں ہے، سب نئی چیزیں، عقیدہ بھی نیا ہی ان کا، اس زمانے کا نہیں ہے۔ تو جدید طرز کا لیڈر ہوگا، مولوی اس کی مخالفت کریں گے، کیونکہ سارے مولانا اس زمانے میں مودودی کی مخالفت کرتے تھے۔ اس کو خود پتہ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد لوگوں کو پتہ ہوگا کہ امام مہدی ہے نا۔ کہتے ہیں کہ مہدویت دعویٰ کرنے کی چیز نہیں ہے کہ کوئی دنیا میں آئے کہے میں امام مہدی ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی کہے میں امام مہدی ہوں تو وہ غلط ہے، کوئی کہے میں امام مہدی ہوں تو وہ غلط ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ کچھ کام کر کے دکھانے والا ہوگا، جیسے وہ کام کر رہے تھے۔ تو وہ انڈائریکٹلی دنیا کو کہنا چاہتے ہیں کہ میں ہی امام مہدی ہوں۔ اچھا سوچئے، قادیانی بھی تو بولا تھا کہ میں ہی امام مہدی ہوں، لگے نا کفر کا فتویٰ، ان پر قائم نہیں، پتہ نہیں مرنے سے پہلے توبہ کیے تھے کہ نہیں کیے تھے، اس لیے تو دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ وحید الدین خان، اس کا بھی دعویٰ تھا کہ نئے سرے سے عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب وہ ہو جو نیک کام کرے گا، دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا، وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ بات کیا ہو گئی؟ امام مہدی سے متعلق ان کا عقیدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامہ علی رأس کل مئۃ من یجددها لها دینها، کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک آدمی کو پیدا کرے گا جو اسلام کی تجدید کرے گا، مطلب اسلام میں مسلمانوں میں بڑی خرابی ہوگی، وہ اس کی اصلاح کرے گا، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد دیکھیں کتنی ساری خرابیاں آئیں، ہے نا۔ پھر صحابہ اکرام نے لوگوں کی اصلاح کی، اس کے بعد جب لوگ حدیث چھوڑنا شروع کر دیے، حدیث پر عمل کرنا بند کر دیے، اپنے اپنے علماء کے پیچھے بھاگنے لگے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، قریشی تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، علم حاصل کیا، ڈیبیٹ سے لڑے، لوگوں سے مناظرہ کیا، لوگوں کو حدیث کی طرف دعوت دی، لوگ حدیث پر عمل کرنے لگے، انہیں لوگوں نے ناصر الحدیث کہا، مجدد ہوئے۔ پھر امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، لوگوں نے قرآن کو کہا یہ اللہ کی مخلوق ہے، لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے، بہت کچھ ہوا، مناظرے ہوئے، امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ وقت نے مارا پیٹا، ان کے دونوں ہاتھ مار کے شل ہو گئے، لیکن وہ ڈٹ کر جمے رہے، لوگوں کو دعوت دین دیتے رہے، انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی، مجدد بنے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب زمانے میں لوگ حدیث کی تحقیق چھوڑ دیے، کوئی بھی اگر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مان لیتے تھے، تو انہوں نے ایک صحیح بخاری لکھی۔ صحیح بخاری پر ان کا جو طنز ہے وہ بھی بعد میں بیان کروں گا، وقت ختم ہونے جا رہا ہے، پھر یہ بیان کروں گا انشاءاللہ آج۔ تو کیا ہے؟ طنز کیا، لوگ صحیح بخاری پر عمل نہیں کر رہے، کیا کہتے ہیں لوگ حدیث کے صحیح اور ضعیف پر عمل کرنا کی تحقیق کرنا چھوڑ دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، انہوں نے ایک نیا لوگوں کو نئی سوچ دی کہ حدیث پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق ہونی چاہیے، حدیث کی تحقیق کی، صحیح بخاری لکھی، 16 سال میں ایک کتاب لکھی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ اصحیح البخاری، ہے نا۔ مجدد ہوئے امام مسلم، پھر کیا کہتے ہیں دھیرے دھیرے دور میں علماء آتے گئے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے میں انہوں نے جہاد بھی کی، کتابیں بھی لکھی، فتویٰ بھی لکھا، حاکم سے لڑائی بھی تھی، سب کچھ کیا، جیل گئے۔ انہوں نے اسلام کو نئے سرے سے جوش، لوگوں کو ایک نئے سرے سے اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی، مجدد بنے۔ پھر ان کے بعد آپ دھیرے دھیرے چلتے جائیے، سعودی عرب میں
محمد ابن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ شرک بدعات کے خلاف، آج دنیا میں کئی بھی توحید والے کے پاس چلے جائیے کتاب التوحید کا نام ملے گا، مجدد بنے۔ لوگ حدیث کو بھول گئے تھے، تو ایسی صورت میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ محنت کی، جد و جہد کی، لوگوں کو حدیث کی طرف دعوت دی، تو اس طرح سے یہ سب مجدد بنے۔ یہ صاحب لکھتے ہیں تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کوئی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا، سارے محدثین فلاپ، سارے ائمہ فلاپ، سارے نیک متقی پرہیزگار لوگ جنہوں نے دین کی خدمت کی فلاپ ہو گئے، کوئی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا۔ قریب تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس منصب پر فائز ہو جاتے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، یہ مجدد بن سکتے تھے لیکن وہ بھی فلاپ ہو گئے، وہ بھی کیا ہو گئے، ناکام ہوئے۔ ان کے بعد جتنے مجدد پیدا ہوئے ان میں سے ہر ایک نے کسی خاص شعبے یا چند شعبوں میں ہی کام کیا۔ امام بخاری نے حدیث میں کام کیا، دوسرے میں نہیں کیا، جاہل، صحیح بخاری پڑھ تو پتہ چلے گا، ہر شعبے میں کام کیا ہے۔ صحیح بخاری میں صرف حدیث جمع تھوڑی کیا ہے، شروع کیا انما الاعمال بالنیات سے، لے جا کر ختم کہاں کیا، قیامت کے دن انسان کے اعمال ناپے جائیں گے۔ جہاد کی حدیثیں ہیں، تفسیر کی حدیثیں، قرآن کی تفسیر بھی اس میں موجود ہے، عقیدہ کتاب التوحید ہے نا، کتاب التوحید باب ہے باقاعدہ صحیح بخاری میں۔ اسی طرح سے نکاح کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، وضو، ساری چیزیں اسلام کے ساری علوم کو انہوں نے قرآن صحیح بخاری میں جمع کر دیا۔ اسی لیے صحیح بخاری کو کیا کہا جاتا ہے، الجامع الصحیح، ایک ایسی کتاب جو صحیح حدیثوں کی کا مجموعہ تو ہے لیکن الجامع، اسلام کے سبھی بنیادی مسائل کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں جتنے بھی امام پیدا ہوئے سب ایک فن میں کام کیا، ہر فن میں کسی نے کام نہیں کیا۔ یہی ایک صاحب تھے مودودی جس نے ہر فن میں کام کیا ہے، قرآن کی تفسیر بھی لکھی اپنی مرضی سے، سیاست کو بھی بیان کیا اپنی مرضی سے، سائنس پر بھی بات کی اپنی مرضی سے، دنیا والوں کو سب اپنی مرضی سے بتایا۔ تو ان کا کہنا ہے مجدد کامل کو پیدا نہیں ہوا، کوئی ہوا ہے تو میں ہی ہوا ہوں، اس لیے کہ میں ہر ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں۔ سارے محدثین فلاپ ہو گئے، یہی ایک ترم خاں ہیں، تیسمار خان۔ تیسمار خان نام سنے، کہاں سے پڑھا؟ ایک آدمی جلیبی بیچ رہا تھا، تو جلیبی مکھیاں بڑھ رہی تھی، تو اٹھایا ٹاول گھمایا تو 30 تو مکھی مر گئی، تو گنا 30، تو اپنے یہاں پہ لکھ لیا 30 مار خان، میں نے 30 آدمی کو مارا، وہ خان صاحب بھی تھے، خان صاحب لوگ غصہ نہ ہو تو اس نے اپنے نام لکھا 30 مار خان، یہی ایک 30 مار خان تھے۔ سارے محدثین فلاپ ہو گئے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا کرے گا جو اس دین کی اتنی خدمت کرے گا کہ وہ ساری سنتیں، وہ ساری شریعت کی باتیں جو لوگ بھول چکے ہوں گے اس کو نئے سرے سے دنیا کے سامنے لایا جائے گا۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، لوگ بھول گئے تھے حدیثوں کی تحقیق کرنا، صحیح ضعیف ڈھونڈنا بھول گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں توفیق دی، انہوں نے حدیثوں کا لکھ کر کے ایک دم سلسلۃ الاحادیث صحیحہ لکھا، دنیا کو نئے سرے سے بتایا کہ جی حدیث کی تحقیق ایسے کی جاتی ہے اور اس طرح سے شریعت پر عمل کیا جاتا ہے۔ مجدد تھے لیکن سب فلاپ، یہی اکیلے 30 مار خان ترم خان تھے، باقی سب فلاپ ہو گئے۔ تو یہ انہوں نے لکھا ہے تجدید و احیاء دین، صفحہ نمبر 38 اور 39 میں انہوں نے لکھا ہے، کنہوں نے؟ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ یہ تو ان کا ہو گیا احیاء دین کے متعلق ان کی باتیں۔ اسی طرح سے اب آخری میں ہم زیادہ گفتگو نہیں کرتے ہوئے اس مسئلے پر گفتگو کریں گے، حدیث کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا۔ یہ تفہیمات جلد اول میں ہی انہوں نے حدیث کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ حدیث کے بارے میں انہوں نے بہت لمبا چوڑا لکھا۔ سب سے پہلے لکھتے ہیں محدثین رحمہم اللہ کی خدمت مسلم ہے، یعنی اس میں کوئی انکار نہیں ہے، محدثین نے بڑی خدمت کی ہے۔ یہ بھی مسلم ہے کہ نقد حدیث کے لیے جو مواد انہوں نے فراہم کیا وہ صدر اول کے اخبار و آثار کی تحقیق میں بہت کارآمد ہے، یعنی اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ محدثین نے جو کیا کہتے ہیں کتابوں کو کھنگال کر جو سارے مواد ڈاکومنٹس اکٹھا کیے حدیث کے سلسلے میں، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آدمی؟ ایک، ان کی حدیثوں کی تحقیق کے لیے 5 لاکھ راویوں کی زندگی کا ہر گوشہ محدثین نے چھان ڈالا۔ کتنا؟ 5 لاکھ لوگوں کی زندگی کو محدثین نے چھان ڈالا۔ تو کہا یہ بہت اچھا کام کیا۔ کلام اس پر نہیں ہے، مطلب اعتراض اس پر نہیں ہے،
بلکہ صرف اس امر میں ہے کہ کلیتاً اس پر اعتماد کرنا کہاں تک درست ہے. کلیتاً مطلب آنکھ بند کر کے حدیث پر بھروسہ کر لینا کہاں تک درست ہے، اس پر انہوں نے سوال اٹھایا. پھر کہتے ہیں بہرحال تھے تو انسان ہی، یعنی محدثین بھی تو انسان ہی تھے. انسان علم کے لیے جو حد فطرتاً اللہ نے مقرر کر رکھی ہے ان سے آگے تو نہیں جا سکتا. یعنی انسان کے پاس کتنا بھی ہو طاقت تو لمیٹڈ ہے نا. تو وہ انسان تھے. کہتے ہیں انسانی کاموں میں نقص فطری طور پر رہ جاتا ہے. انسان کوئی کام کرے گا اس میں کمی رہنا لازمی چیز ہے، ٹھیک ہے. اس سے تو ان کا کام محفوظ نہ تھے. یعنی محدثین انسان تھے، انسان کام کریں گے تو غلطی ہو سکتی ہے، لہذا محدثین نے حدیث کی تحقیق میں جو غلطی کی ہے وہ ہونا ہی ممکن ہے. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کو وہ صحیح کہتے ہیں وہ حقیقت میں صحیح بھی ہے نا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی محدث نے کسی حدیث کو صحیح کہا وہ صحیح ہی ہو؟ غلط بھی تو ہو سکتا ہے. وہ بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے صحت کا ظن غالب ہے. مزید برآں یہ ظن غالب ان کو جس بنا پر حاصل ہوا تھا وہ بلحاظ روایت تھا، نہ بلحاظ درایت. روایت اور درایت سمجھیے. ایک آدمی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اس نے حدیث روایت کر دی. ایک آدمی کہتا ہے کہ اس میں جو بتایا گیا کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کرنے سے پہلے نیت خالص کرنی چاہیے. یہ اس کا ایکسپلینیشن ہوا. یہ کیا ہوا؟ درایت. تو یہ کہتے ہیں کہ محدثین نے جب کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، تو یہ روایت کے اعتبار سے ہے، معنی کے اعتبار سے نہیں ہے. معنی کے اعتبار سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے بہت ساری باتیں آگے لکھی ہیں. کہتے ہیں ان کا نقطہ نظر سے احادیث سے متعلق قائم کرنے میں وہ فقہاء و محدثین کے بنسبت کمزور تھے. پس ان کمالات کا جائز اعتراف کرتے ہوئے یہ ماننا پڑے گا کہ احادیث سے متعلق جو کچھ بھی تحقیقات انہوں نے کی ہیں اس میں دو طرح کی کمزوریاں موجود ہیں. ایک بلحاظ اسناد، دوسرا بلحاظ تفقہ. اب اس میں مزید گفتگو نہیں کرتے ہوئے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا. انہوں نے لکھا کہ انسان ہے، جذبات میں آ کے کسی کو اچھا اور برا بول سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی محدث سے، کسی راوی سے، کسی محدث کو تکلیف ہو جس کی وجہ سے انہوں نے ضعیف کہہ دیا ہو. تمہارے طرح تھے بدلہ لینے والے، ہے نا، ان چمار کے چمار کہ کسی پر غصہ آیا تو اس کو غلط کہہ دیں گے اور کسی پر پیار آیا تو اس کو صحیح کہہ دیں گے. تو محدثین یہ غلطی کر سکتے ہیں، یہ انہوں نے کہا. اسی طرح انہوں نے بہت ساری باتیں آگے بھی لکھی ہیں. اب ان سے یہ سوال کیا گیا، بہت ساری باتیں، وہ لمبی بات کیا کہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ کے نظر میں کسی حدیث پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، تفہیمات ہی میں انہوں نے لکھا ہے، میں نے پورا مارک کر کے رکھا ہے. تو کسی عمل کے کرنے کے لیے تو دلیل چاہیے نا. اب اس دلیل پر عمل کرنا تو واجب ہے. تو کیسے ہم اس بات کو حل کریں گے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں محدثین کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے، فقہا کے راستے کو اپنانا چاہیے. پھر انہوں نے لکھا فقہا کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا انسان جو رسول کے مزاج کے مطابق ہو، جو رسول کے مزاج کو سمجھتا ہو. انہوں نے یہاں تک لکھا کہ کوئی انسان جو فقیہ ہے، ان کے اعتبار سے وہ کہنا کیا چاہتا ہے میں صاف کر رہا ہوں، وہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ حنفی تھے، مودودی حنفی تھے، ہاں مسلکاً. وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جو نبی کے طریقے پہ سوچتا ہو، سوچنے میں اتنا ماہر ہو کہ وہ سمجھتا ہو کہ جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اگر اللہ کے رسول کے سامنے ہوتا تو وہ کیا فیصلہ کرتے اور وہ فیصلہ کر دے. بھائی میرے سامنے جو مسئلہ آیا رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو وہ کیا فیصلہ کرتے، مجھ کو کیسے پتہ چلے گا وہ کیا فیصلہ کرتے؟ بھلے وہ مزاج نبی سے مطابق ہو، نظر بصیرت نبوی سے بالکل متحد ہو، اس کے روح میں محمدی ہو، اس کی روح محمدی روح میں گم ہو، ہے نا.
اس کا دماغ انسان اسلام کے سانچے میں ڈھل جاتا ہو، اسی طرح سوچتا اور دیکھتا ہو جس طرح اسلام سوچنا اور دیکھنا پسند کرتا ہے۔ تو محدثین کس طرح سے سوچتے تھے؟ محدثین کس طرح سے سوچتے تھے؟ جس طرح اسلام کے لیے سوچنے تھے ویسے نہ سوچتے تھے کہ الگ سے سوچتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب کوئی، ایک بہت زبردست بات انہوں نے یہاں پر لکھی، جب کوئی فقیہ کوئی مسئلہ بیان کرے اور وہ حدیث ضعیف بھی ہو تب بھی اسے مان لینا چاہیے، اور اگر فقیہ کوئی بات بیان کرے اس کے مخالفت میں صحیح حدیث آئے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کس کو؟ صحیح حدیث کو، کیونکہ محدث سے حدیث کے صحیح اور ضعیف کے حکم لگانے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس فقیہ کے حدیث سمجھنے میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ مخلوق پائی کہاں جاتی ہے؟ صحیح حدیث ہونے کے باوجود ضعیف حدیث پر عمل کرو، اس لیے کہ محدث سے صحیح کا حکم لگانے میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن فقیہ کے اس مسئلے کو سمجھنے میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ بھائی آپ جو کمالات، جو صفات، یہ ابھی جو تفہیمات ہیں اس کا جلد اول، اس میں انہوں نے ایک پورا لمبا ایک آرٹیکل لکھا ہے، میں نام بتاتا ہوں، مسلک اعتدال کے نام سے انہوں نے لکھا ہے، مسلک اعتدال۔ اور اسی مسلک اعتدال میں انہوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں، کسی کو دیکھنا ہو جا کے دیکھ سکتا ہے۔ میں اپنے طرف سے کوئی بات نہیں بیان کر رہا ہوں کہ محدث سے حدیث کے صحیح ضعیف بولنے میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن ان کے مفتی صاحب کو حدیث سمجھنے میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ محدث انسان تھے، فقیہ کیا تھے؟ فرشتہ تھے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، انہوں نے اور لکھا، کیا لکھا انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف کیوں ہے؟ تو کہا یہ چیز چونکہ سراسر ذوقی ہے، ذوق کا مطلب انسان کی چاہت، کہا جو امت میں اختلاف ہے یہ انسان کی چاہتوں کے وجہ سے ہے، ہم بھی مانتے چاہتوں کے وجہ سے، جب حدیث چھوڑ کر اپنی چاہت کے مطابق سمجھو گے تو اختلاف ہوگا ہی۔ پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز پسند ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہے، انہوں نے ایسا فتویٰ دے دیا، انہوں نے ویسا فتویٰ دے دیا۔ بھائی آپ سے آپ کے چاہت کے مطابق فتویٰ کسی نے پوچھا؟ آپ کو تو حدیث کے مطابق فتویٰ دینا چاہیے، قرآن کے مطابق فتویٰ دینا چاہیے۔ تو کہا اختلاف کیوں ہے؟ تو یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس علم نہ ہو، ان کے پاس علم ہو اس لیے اختلاف ہوا، یا ان کے پاس جو حدیث پہنچی اس حدیث کی تحقیق نہیں ہو سکی، وہ ضعیف حدیث کے مطابق فتویٰ دے دیے، اور یہ انہوں نے جو فتویٰ دیا انہوں نے صحیح مطابق فتویٰ دیا، اس لیے اختلاف ہوا۔ نہیں، کس لیے اختلاف ہوا؟ ذوق اور چاہت کی بنیاد پر۔ مجھ کو میٹھا پسند ہے، آپ کو کڑوا پسند ہے، اسے کہتے ہیں ذوق، ہے نا۔ مجھے یہ پسند ہے کہ میں 5 کلومیٹر جا کر کے بھی 2 رکعت ظہر پڑھوں، اور آپ کہتے ہیں میں حج کرنے جاؤں گا تو بھی 4 رکعت ظہر پڑھوں گا۔ کیا اس وجہ سے اختلاف ہوگا امت میں؟ یہ ذوق کی بنیاد پہ امت میں اختلاف۔ تو ان کے نظر میں امت میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ خواہش پرستی، خواہش پرستی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر کے آیا ہوں۔ تو انہوں نے لوگوں میں اختلاف کی وجہ کیا بتلائی؟ لوگوں کی اپنی اپنی خواہش پرستی۔ ایک صاحب نے ان سے سوال کیا، استدراک کے نیچے لکھتے ہیں، کیا قول ائمہ اور ان کے فیصلے کے مقابلے میں قوی الاسناد ہی قابل قبول ہے؟ صحیح ہے، یعنی اگر کوئی امام فتویٰ دے رہا ہے اس کے مقابلے میں قوی الاسناد حدیث آ جائے، یعنی ایک ایسی حدیث آ جائے جو صحیح ہے، تو کس کو اپنایا جائے گا؟ تو انہوں نے آگے لکھا ائمہ مجتہدین نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل صحیح ہے اور میں اسی کے قائل ہوں۔ ان کے مفتی صاحب نے، یہ ان کے علماء نے جو کہا وہی صحیح ہے، وہ اسی کے قائل ہیں، بھلے وہ ضعیف حدیث کے مطابق ہو اور اس کی مخالفت میں صحیح حدیث۔ اسی لیے تو رفع دین چھوڑ رکھا ہے، اسی لیے تو رفع دین چھوڑ رکھا ہے نا۔ ایک ایسے ہی اسرار احمد ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد، امام بخاری حدیث کی تحقیق کر لیے لیکن حدیث سمجھ نہیں سکے، ان کو حدیث کی سمجھ نہیں تھی۔ کس کو تھی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کی سمجھ تھی۔ مان لیے امام بخاری کو حدیث کی سمجھ نہیں تھی، حضرت ابو بکر کو نہیں تھی کیا؟ انہوں نے کیوں رفع دین کیا بھائی؟ تو یہ تو ان کی سوچ، یہ ہر جگہ کوشش کرتے ہیں یہ بتائیں امام ابو حنیفہ حدیث لکھنے میں ماہر تھے لیکن سمجھنے میں ماہر کون تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہی بات انہوں نے مودودی نے بھی یہاں لکھی ہے۔ آخری بات بیان کروں، یہ ہے دستور جماعت اسلامی ہند، ان کا کانسٹیٹیوشن ہے بھائی،
یہ ان کا کانسٹیٹیوشن ہے، جماعت اسلامی ہند کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس کے دستور میں انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے، یہ ہے ان کے دستور کا دفعہ 3۔ دفعہ 3 کا مطلب ہوتا ہے، دفعہ 3 کا مطلب ہوتا ہے آرٹیکل 3۔ دفعہ 3 مطلب آرٹیکل 3 دستور جماعت اسلامی ہند کا۔ آرٹیکل 3 میں انہوں نے جو بات لکھی، سب سے پہلے تو انہوں نے آرٹیکل 3 کے تشریح میں جو کلاز لکھے گئے ہیں، اس میں پہلا جو کلاز لکھا گیا وہ کیا کہتے ہیں، اس میں کتنے 11 کلاز ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر میں پھر کلاز شروع ہوتا ہے، اس کا کلاز نمبر 6 کہتے ہیں رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ تم جیسا ایمان لاتے ویسا اگر تمہارا ایمان ہوگا تم ہدایت پر ہو۔ انسان اگر ویسے ایمان لائے جیسے صحابہ لائے ہیں تو ہدایت پر ہے۔ اللہ نے معیار کسے کہا؟ صحابہ اکرام کو۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے، اللہ کے رسول بنیاد ہے، اللہ کے رسول بنیاد ہے۔ اس بنیاد کو دنیا کا سامنے رکھنے والے صحابہ ہیں۔ ہم اگر ایک لفظ ایسی جگہ کی سنیں جہاں ہم رہتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کتنا سمجھیں گے، اور جو وہاں اس آدمی کے ساتھ رہتا ہے وہ کتنا سمجھے گا۔ صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحابہ زیادہ بہتر سمجھیں گے کہ آج کے لوگ۔ صحابہ انہوں نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی معیار حق نہیں، کسی کو تنقید سے بالا تر نہ سمجھا جائے، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو بھی ملے اس پر تنقید کیا جا سکتا ہے، ان کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے۔ سلفی منہج کیا ہے؟ صحابہ اکرام کو کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا ہے، ان پر تنقیدیں نہیں کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کیا لکھا؟ ان کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے، نبی کے علاوہ جتنے بھی یعنی صحابہ۔ کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، صحابہ کی اتباع کرنے کو انہوں نے کیا کہا؟ ذہنی غلامی۔ کیا کہا؟ ذہنی غلامی۔ ہر ایک کو خدا کے بنائے ہوئے اسی معیار کامل پر جانچنے اور پرکھے، جانچے اور پرکھے، یعنی اب صحابہ اکرام کو بھی جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کا مطلب کیا ہوا؟ نبی کے علاوہ ہر ایک مطلب اب حضرت ابوبکر کوئی بات کہیں تو حضرت ابوبکر کو جانچو پرکھو، حضرت عثمان کوئی بات کہیں تو ان کو بھی جانچو پرکھو، حضرت علی کوئی بات کہیں تو ان کو بھی جانچو پرکھو، لیکن مودودی کو مت جانچو پرکھو، ہے نا۔ صحابی کے خلاف گالی دینے والے سے لوگوں کو دشمنی نہیں ہے، لیکن مودودی کے خلاف بول دو تو لوگ سر پر آسمان اٹھانے کو تیار ہیں۔ جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجے میں ہو وہ اسی درجے میں رکھے۔ اس کا مطلب ہوا صحابہ اکرام انسان تھے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں ان غلطیوں کو بیان کرو، ان کو کرٹیسائز کرو۔ علماء اور محدثین صحابہ اکرام کی غلطی کو کیا نام دیتے جانتے ہیں؟ سہو۔ سہو کسے کہتے ہیں؟ آپ نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہوگا، یہ تو غلطی سے ہو گئی نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سہو۔ اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ تو علماء اور محدثین صحابہ اکرام سے جو غلطی بھی اس کو کہتے ہیں یہ سہو ہوا ہے۔ ان کی نیت ٹھیک تھی لیکن ان سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، لیکن اس غلطی کی وجہ سے ان کی نیت پر شک کرنا، ان کو برا بھلا کہنا۔ اگر کوئی امام نماز میں 2 رکعت کے بعد تشہد بھول جائے تو نماز کے بعد کیا جھگڑا کرے گا کوئی؟ سلام تشریف نہیں بھائی انسان ہے، ہو سکتا ہے بول کے آگے نکل جائے گا، لیکن اس کو کوسا نہیں جائے گا، تان و تشریح نہیں کی جائے گی۔ لیکن ان کے یہاں نبی کے علاوہ جتنے بنے چاہے کوئی بھی صحابی ہو ان کو جانچو پرکھو، کرٹیسائز کرو، برا بھلا کہو، نہ کہو تو مودودی کو کچھ نہ کہو۔ یہ تو ہانڈی کے چند چاول ہیں، اس کے علاوہ ان کے یہاں تو اور بھی سارے پلندے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے پاس موقع بھی نہیں ہے کہ میں اس پہ گفتگو کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔